صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعدنا موعده وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة المودة فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم حدیث ہے. اس کا معنی مفہوم اور اس کے اندر جو حقیقت ہے آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیں. عن العرباض بن ساریہ قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا، پھر آپ ہم لوگوں کی طرف مصلی اور مقتدی کی طرف متوجہ ہوئے. فوعظنا موعظہ، تو آپ نے ایسی نصیحت کی وجلت منها القلوب، لوگوں کی دل ڈرنے لگے، دل کپکپانے لگے، ایسی نصیحت کی. وذرفت منها العيون، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایسی نصیحت کی آپ نے کہ لوگوں کا دل رونگٹا کھڑا ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں سے، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فقلنا یا رسول اللہ، تو صحابہ کو ڈر محسوس ہوا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول کأنها موعظة المودة، یہ جو آپ نصیحت کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے یہ آخری نصیحت ہے، الوداعی کلمات، الوداعی نصیحت ہے. فأوصنا، تو آپ ہمیں کچھ نصیحت کر جائیں، کچھ مزید ہمیں وصیت کر کے جائیں، کچھ مزید ہمیں باتیں بتلا کر کے جائیں. آپ فرماتے ہیں قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وذرفت منها العیون، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایسی نصیحت کی آپ نے کہ لوگوں کا دل رونگٹا کھڑا ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں سے، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فقلنا یا رسول اللہ، تو صحابہ کو ڈر محسوس ہوا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول کأنها موعظة المودة، یہ جو آپ نصیحت کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے یہ آخری نصیحت ہے، الوداعی کلمات، الوداعی نصیحت ہے. فأوصنا، تو آپ ہمیں کچھ نصیحت کر جائیں، کچھ مزید ہمیں وصیت کر کے جائیں، کچھ مزید ہمیں باتیں بتلا کر کے جائیں. آپ فرماتے ہیں قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو اور میری اتباع کرنے والے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو مومن بندہ کما قول اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، دین پر صحیح سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا. پہلی بات آپ نے فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت اختیار کرو. سمع و طاعت یعنی اطاعت، فرما برداری، بات ماننا، حکم ماننا. وَإِنْ أُمِرَ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے تو تم اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو اور اس کی سمع و طاعت کرو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہیں گے، جو میرے بعد باقی رہنے والے ہیں، وہ
عنقریب بہت سارے اختلاف دیکھیں گے. ابھی آپ کے سامنے موجود ہے اختلاف، انتشار، جھگڑا، لڑائیاں، تنازع آپ کے سامنے. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا عنقریب وہ بہت سارے اختلاف کو دیکھے گا. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلاف کو دیکھے گا. تو آپ نے ہمیں نصیحت کی کہ ایسے موسم میں، ایسے اختلاف میں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تمہارے اوپر ہے کہ تم لازم پکڑ لو میری سنت کو. ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اختلاف، انتشار، جھگڑا، لڑائی، تنازع، ایسا اگر ماحول پیدا ہو جائے، ایسے دین تمہارے اوپر آ جائیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، میرے سنت پر جم جاؤ. اور اسی طریقے سے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ خلفاء ہے ان کی سنت کو پکڑ لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے دانتوں سے کس کے پکڑ لو. جب آدمی کو بہت مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے تو دانت سے پکڑتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لو. اختلاف، انتشار اور ایسے حالات میں تم سنت پر، سنت رسول پر، سنت خلفاء پر جم جاؤ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین میں نئی نئی باتیں جو ایجاد ہوں گی، جو اختلاف اور انتشار ہوگا، یہ جو نئی نئی باتیں دین میں گڑھ کر کے پھیلائی جائیں گی، اس سے باخبر رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی جائیں گی، اس سے باخبر رہنا. وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز، ہر گڑھی ہوئی چیز دین کے اندر ضلالت اور گمراہی. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے. آج اسی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول ہو بہو ایسے ہی ہے. اختلاف، انتشار، لڑائیاں، فتنے فساد لوگوں میں عام ہیں. ایسے حالات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا. اس حدیث میں 3 باتوں کی وضاحت میں کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید حقیقت کو آپ کے سامنے لائیں گے. اس میں پہلی بات سمجھنے کی ہے، سنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت کو تھام لو، پکڑ لو. یہ سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کے اوصاف اور آپ کی تقریرات، یہ ساری چیز سنت کے اندر داخل ہے. ان چیزوں کا نام سنت، یعنی آپ کا کیا ہوا کوئی بھی کام، اور آپ جس پر چل کر کے دکھائے، یا آپ نے کچھ فرما کر کے بتایا آپ نے، اور آپ کی کوئی تقریر ہو. تقریر کہتے ہیں کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ اس عمل پر خاموش رہے، وہ بھی سنت ہوگی. کام صحابی نے کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کی، تو یہ سنت ہو گئی. اگر وہ کام غلط ہوتا تو آپ ایسا نہیں کرنا، جسے تقریر کہتے ہیں. اور آپ کے اوصاف، آپ کی جو صفت ہے، یہ 4 چیزیں سنت کے اندر داخل ہیں. ان چیزوں، جو چیزیں ہم تک، آپ کی یہ چیزیں جو ہم تک آ رہی ہیں، منقول ہو کر کے صحیح سند سے ہمیں اسے اختیار کرنا، یہ سنت ہے. اور اس کے اندر بدعت کا لفظ ہے، خلافت کا لفظ ہے، 2 لفظ اور ہے. خلافت کہتے ہیں جو خلافت، جو حکومت نبوت کے طرز پر قائم کی گئی. یہاں خلافت علی منہج نبوت کے منہج پر جو خلافت قائم کی گئی ہو، وہ خلافت مقصود. اس کے اندر 4 خلفاء آتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلفاء اس خلافت کے اندر، اس حدیث کی جو روشنی میں 4 خلفاء آتے ہیں. ایک دوسری حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے. وہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے. علامہ البانی نے اسے اپنی کتاب صحیح ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے. خلافت النبوت 30 سنہ، نبوت والی خلافت 30 سال ہوگی. وہ خلافت جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم ہے، اپنی منمانی نہیں ہوگی. وہ حکمرانی
شخص پر حکومت اور خلافت کی گئی ہو جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو دستور اور آئین بنایا گیا. یہ صرف 4 خلفاء کے اندر بدرجہ عدم موجود ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت 30 سال قائم ہو جو اعلیٰ منہج النبوہ ہو. حدیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ 30 سال یہ خلافت کیسے قائم ہو. وہ تفصیل حدیث کے اندر اس طرح سے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال, کتنے ہو گئے 12 سال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال, ٹوٹل کتنے ہو گئے 24 سال. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 سال, ٹوٹل کتنے ہو گئے 24 اور 6 30 سال. 30 سال خلافت ہو گئی. تو اس حدیث کے اندر جو خلافت ہے, اس خلافت کا ذکر ہے, اس کے اندر یہ صرف 4 خلفاء داخل ہیں. حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چل گیا. بعد میں جو آنے والے خلیفہ ہوں, بادشاہ ہوں, وہ اس حدیث کے اندر داخل نہیں. اس کے اندر ایک تیسرا لفظ ہے, وہ ہے بدعت کا لفظ. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر کوئی نئی چیز گڑھ لے جو قرآن و سنت میں نہ ہو, جس کی دلیل, جس کا ثبوت اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہ ہو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, تم دین میں نئی چیزوں سے باخبر رہو, ان سے بچتے رہو, ان سے دور رہو. بدعت کا یہ حکم ہے. بدعت ضلالت اور گمراہی کا نام ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی. دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے, یا جو چیز دین میں نئی ایجاد کر لی گئی ہیں, ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں. اور یہ 3 باتیں اس کے اندر اہم بات. اس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت میں یہ فرمایا کہ تم اختلاف اگر دیکھو, انتشار پاؤ زمانے میں, جھگڑا لڑائی اور فتنہ فساد دیکھو, تو تم میری سنت کو پکڑ لو, اور جو تمہارے اوپر حاکم بنایا گیا ہے اس کی سمع و اطاعت کرو, اس کی فرما برداری اور اطاعت کرو, اختلاف مت کرو. اختلاف کرو گے تو پھر حکومت میں انتشار پیدا ہوگا. تو تمہارے اوپر اگرچہ حبشی غلام کیوں نہ بادشاہ بنا دیا جائے, تم اس کی بات تسلیم کرو, اور اختلاف کے زمانے میں میری سنت کو پکڑ لو, اس پر جم جاؤ, تھام لو. اسی طریقے سے خلفائے اربعہ کی 4 خلیفہ کی سنت کو پکڑ لو, اور دین کے اندر نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے, یا دین میں جن لوگوں نے نئی بات کو ایجاد کر لیا ہے, ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے, دور رہنا ہے. اس لیے کیا فرماتے ہیں, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی کا نام ہے. ہر بدعت گمراہی, اور گمراہی کیا ہے؟ گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اس لیے ہمیں دین میں نئی چیزوں سے بچنا ہے. یہ حدیث کا خلاصہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں 2 سنتوں کا ذکر کیا گیا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم میری سنت کو پکڑو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو پکڑو. اس سے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ سنت ہیں. عام ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لگتا ہے یہ 2 قسم کی سنت ہے, ایک سنت رسول اللہ ہے, ایک سنت خلفاء ہے. یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, حالانکہ یہ دونوں سنتیں الگ الگ نہیں ہیں, یہ دونوں سنتیں ایک ہی سنت کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں چلنا ہے. خلفاء کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ آپ کے بعد یہ جانشین بنے جنہوں نے اعلیٰ منہج النبوہ خلافت قائم کر کے دکھایا, اور یہ خلفاء راشدین ہدایت یافتہ تھے. یہی نہیں, ان کا مقام و رتبہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دیے. وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں 10 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی بشارت دی, یہ خلفاء اربعہ ان 10 لوگوں میں سے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی. تو یہ کتنے مبارک ہستی ہو سکتی, کتنی مبارک ہستی ہے. تو آپ نے اسی مبارک ہستی کا ذکر کیا کہ تم میری سنت کو پکڑو اور ان لوگوں کی سنت کو پکڑو. گویا کہ یہ لوگ ہماری ہی سنت پہ چلنے والے تھے, انہوں نے
الگ سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کیا، ان کی الگ سنت، ان کی الگ کتاب، ان کا الگ طریقہ، ان کا الگ عمل نہیں تھا۔ صحابہ کرام زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر مسائل میں، ہر بات میں، ہر امر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرتے۔ سونے کی سنت کیا ہے، جاگنے کی سنت کیا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے، پینے کی سنت کیا ہے، اور دنیا کی جو امور ہیں ان امور میں جو مسائل ہیں، مسائل زندگی ہیں، ان کی کیا سنتیں ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ آپ نے کیسا کیا، آپ کا فرمان کیا ہے، آپ کیا بتلاتے ہیں، آپ کی تعلیم کیا ہے، اور آپ نے کیا حکم دیا۔ آپ کی سنتوں کو صحابہ کرام تلاش کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خلفاء کی جو سنت ہے وہ الگ سے کوئی سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے یہ خلیفہ تھے، اور یہ خلیفہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کیا کرتے تھے۔ کچھ باتیں خلفائے اربعہ کی سنت سے ہٹ کر کے کچھ معلوم ہوتی ہیں، کچھ اختلافی باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو خلفاء جیسے میں نے بتایا ان کا مقام رتبہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ضمانت اور گارنٹی ہو سکتی ہے ان کے اخلاق کے لیے، ان کے بلند کردار کے لیے۔ اللہ ان سے راضی ہو گئے، ان کے عملوں سے، ان کی زندگی سے، ان کے کارنامے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، ان کا وہ مقام۔ اور کچھ باتیں جو اجتہاد کے تعلق سے ہیں، اختلاف اگر کچھ باتوں میں ہو گیا، صحابہ سے کوئی بات منتقل ہو کر کے اختلافی باتیں ہماری طرف آ گئی، تو انسان ہونے کے ناطے ایک ہی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کو ہم معصوم عن الخطا نہیں مانتے، معصوم عن الخطا نہیں مانتے، غلطی ہو سکتی، بشر ہیں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کو میں مثال دوں، مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اگر معمولی غلطی صحابہ سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وہ لوگ اپنے اوپر دین کو نافذ کرتے تھے، شریعت پر چلتے تھے، اگر انجانے میں یا جان بوجھ کر غلطی ہو گئی وہ توبہ کر لیتے تھے، گناہوں سے پاک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے صحابہ میں سے کسی نے چوری کر لی، فاطمہ نام کی ایک عورت تھی، بڑے خاندان سے تھی، اس نے چوری کر لیا۔ اسامہ بن زید سفارش لے کر کے اللہ کے رسول انہیں چھوڑ دیجیے، بڑے خاندان سے، اونچی ہستی والے، بدنامی ہو جائے، ذلت اور رسوائی ہو جائے، چھوڑ دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی لقطعت یدہا، میں فاطمہ بنت محمد کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ چوری کیا کہ انسان ایک غلطی تھی، آپ نے سزا دی، وہ گناہ سے پاک ہو گئے۔ صحابہ سے زنا بھی ہو گئے، واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم دیا کہ گناہوں سے انہیں پاک کر دو، سنسار کر دو، وہ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ تو بہرحال صحابہ کرام انسان تھے، بشر ہونے کی حیثیت سے غلطی ہو گئی، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے انہیں ملامت نہیں کریں گے، اور ان کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان آج کے بعد جو بھی کرے ان کو کوئی نقصان لائق نہیں، یعنی دین میں اتنا کام کر لیا، اتنی نیکیاں اکٹھی کر لی کہ آج کے بعد کچھ بھی کرے عثمان غنی کو کوئی فرق نہیں پڑی۔ اسی سنت کی اتباع کی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خلفاء کی کون سنت کی اتباع کی جائے گی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے، بس خلفاء اربعہ چاروں خلیفہ کی اس سنت پر چلا جائے گا۔ اگر چاروں خلیفہ میں سے کوئی بات سنت سے ہٹ کر کے ہو گئی تو اس بات کو چھوڑ دیں گے۔ انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی، سوچنے سمجھنے کی غلطی، فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس غلطی کو چھوڑ دیں گے۔ باقی سنت رسول اللہ کی سنت کے مطابق جو خلفاء کی سنت ہے، ہم اس کو مضبوطی سے تھام اور پکڑ لیں گے۔
یہی بات علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنت سے وہی طریقہ مراد ہے، خلفائے راشدین کی سنت سے وہی طریقہ مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خلفائے راشدین کا طریقہ الگ سے کوئی طریقہ نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشمول خلفائے راشدین، خلفائے اربع، یہ سارے لوگ سنت کی پیروی کرتے تھے، سنت کو تلاش کرتے اور سنت پر چلا کرتے تھے۔ آپ کو میں چند مثالیں دیتا ہوں، ان مثالوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلفائے راشدین بھی سنت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے، اپنی طرف سے کوئی سنت انہوں نے ایجاد نہیں کی۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسا کہ اسی حدیث کے اندر آیا ہے کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اس زمانے میں اختلاف کو پاؤ گے، بہت سارا اختلاف ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اختلاف شروع ہو گئے۔ آپ کی وفات ہی کے وقت ابھی آپ کو دفن کفن بھی نہیں کیا گیا، صحابہ کرام میں آپس میں جھگڑا لڑائیاں، اختلاف، دین کی باتوں میں، مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ آپ کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ خلیفہ ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث کی روشنی میں یہ بھی داخل ہے، خلیفہ ثانی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے خدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے۔ اتنا ایسا یقین ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آپ بھی وفات پا جائیں گے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بلند ہستی وفات پا جائے گی، آپ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے انکار کر دیا، ننگی تلوار لے کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھومنے لگے، کیا جو اس بات کا انکار کرے گا میں گردن کاٹ دوں گا۔ دیکھیے کتنا بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، ماحول کافی نازک بن گیا۔ تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑھے، آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، واضح و نصیحت کی اور قرآن کی آیت ایک پیش کی، قرآن کی آیت پیش کی۔ غالباً یہ سورہ شورا آیت نمبر 30 کے اندر یہ آیت موجود ہے، انک میت وانہم میتون، یہ قرآن کی آیت آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انک میت، میت کسے کہتے ہیں؟ جو وفات پا جائے اسی کو نا میت کہتے ہیں، کہ زندہ کو بھی میت کہا جائے؟ نہیں، میت جو وفات پا جائے اس کو میت کہا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات سے پہلے قرآن میں کر دیا، آپ کی وفات پانے سے پہلے آپ کو مخاطب ہو کر کے کہا انک میت، اے نبی پیغمبر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وفات پانے والے ہیں، آپ میت ہونے والے ہیں۔ وانہم میتون، اور جو یہ لوگ ہیں آپ کے زمانے میں، آپ کے بعد یہ سب لوگ اس دنیا سے وفات پانے والے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اتر گئی تھی۔ جب یہ آیت تلاوت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت فاروق رضی اللہ سن کر کے خاموش ہو گئے، تنگ کر کے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں آیت، جسے لگتا ہے قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ دلیل ملی قرآن سے، خلیفہ اول خلیفہ ثانی خاموش ہو گئے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی سنت ایجاد کرتے تو یہ بات لوگوں میں گڑ جاتی کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے۔ اگر انہوں نے اپنی طرف سے دین بنایا ہوتا، کوئی طریقہ ایجاد کیا ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں تھے، گویا کہ آپ وفات نہیں پائے۔ لیکن نہیں، جب قرآن سے دلیل دی خلیفہ اول نے تو خلیفہ ثانی خاموش ہو گئے۔ تو یہ خلفائے اربعہ، بلکہ پورے صحابہ کرام اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی سنت اور طریقہ کو نہیں ایجاد کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر چلا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور اختلاف پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، قبرستان میں، کس قبرستان میں، کس جگہ پہ، لوگوں میں اختلاف ہوا۔ تو کسی نے دلیل دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما مات نبی الا دفن حیث یقبض، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے کہ نبی پیغمبر جہاں انتقال کرے، جہاں وفات پائے، وہیں ان کو دفن کیا جائے۔ اختلاف ختم۔ صحابہ کرام کس سنت کو فالو کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے، اپنی من سے نہیں۔ اگر اپنے من سے ہوتا تو قریش کہتے نہیں یہاں دفن کرو، انصار کہتے نہیں یہاں دفن کرو، مہاجرین کہتے نہیں یہاں دفن کرو، آپس میں صحابہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں، سنت تلاش کرتے تھے کہ سنت میں دیکھو کہاں دفن کیا جائے گا پیغمبر کو۔ سنت پیش کی گئی، بہرحال پیغمبر کو وہی دفن کیا گیا جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں آپ وفات پائے تھا۔ آج
جگہ پہ ہے جہاں وفات پائے تھے، منتقل نہیں کیا گیا، ذرہ برابر نہیں، تو اختلاف حل ہو گیا۔ یہ خلفاء کی صرف مثال دے رہا ہوں باقاعدہ، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہزاروں مثالیں ہیں جو صرف سنتوں کو تلاش کرتے۔ آپ کیسے مسکراتے، آپ کیسے کھاتے، آپ کیسے چلتے، آپ کیسے، ہر چیز میں سنت کو تلاش کرتے صحابہ کرام۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خلفاء اپنی طرف سے کوئی سنت ایجاد کرتے ہیں؟ بالکل نہیں ممکن ہے۔ تو خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا کرتے۔ اسی طریقے سے اختلاف یہ بھی ہوا جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ ہی خلیفہ تھے، آپ ہی پوری امت اسلامیہ کو گائیڈ کرنے والے، فرما روا، حاکم، خلیفہ، مربی، مدرس، معلم، ساری چیز آپ تھے۔ آپ تو اس دار فانی سے چلے گئے، اب آپ کے بعد کون امت کی رہبری کرے گا، کون گائیڈ کرے گا، کون خلیفہ ہوگا جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے حکمرانی کرے گا، مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، کون آپ کا جانشین بنے گا؟ اختلاف پیدا ہو گیا۔ انصار کہتے تھے نہیں ہمارے میں سے بننا چاہیے، مہاجرین کہتے تھے نہیں ہمارے میں سے خلیفہ بننا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنت پیش کر دی، کن کی سنت؟ اپنی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الائمۃ من قریش، امام جو ہوگا، حاکم جو ہوگا، جانشین جو ہوگا، خلیفہ جو ہوگا وہ قبیلہ قریش سے ہوگا۔ بات طے ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہ جو چند مثالیں، ہزاروں مثالیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، ان چند مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام بلکہ یہ خلفائے اربعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا کرتے تھے، اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی بات دین میں نہیں کرتے۔ اس لیے کسی حدیث کے اندر میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم دین میں نئی باتوں کی ایجاد سے بچو۔ آپ نے تو منع فرما دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اختلاف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے؟ ایسا ممکن ہے؟ صحابہ کا مقام، مرتبہ، جو سنت کو دانتوں سے پکڑنے والے، سنت پر جم جانے والے، معمولی چیزوں میں سنت تلاش کرنے والے، وہ کبھی بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے تھے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خلفائے راشدین چاروں خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے تھے تو بعض چیزیں جو ہمارے درمیان لوگوں کو معلوم ہے کہ خلیفہ سے کچھ چیزیں مختلف چیزیں ہیں، اختلاف ہے خلیفہ کی کچھ باتوں میں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح ایجاد کی، لوگوں میں یہ بات مشہور۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ہے کہ انہوں نے جمعہ کے لیے ایک اذان شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان جمعہ کی ہوتی تھی جب خطیب منبر پہ چڑھ جایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان اور شروع کی۔ وہ اذان مسجد میں نہیں ہوتی تھی، وہ اذان باہر آبادی میں ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے یہ کافی اہم دن ہے، مشہور یا جو کام کاج کرنے والے اذان سن کر کے بھاگے مسجد میں آ جائیں۔ مسجد میں اذان ہوتی تھی، آج تو لوگوں نے جو ہے دوسرا طریقہ ایجاد کر لیا، مسجد میں بھی وہ اذان دینے لگے جو اذان باہر ہوتی۔ تو کچھ چیزیں یہ جو امت میں رائج ہے، لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا تھا انہوں نے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو ایک ہی طلاق ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبی کی اسی سنت پر عمل کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 سال تک، ان کے زمانے میں بھی 2 سال تک اسی پر عمل کیا گیا، لیکن جب لوگوں نے جلد بازی کرنا شروع کر دیا، یعنی بہت سارے لوگ اپنے بیوی کو 3 طلاق دینے لگے، کہا دیکھا ماحول خراب ہو گیا، تو انہوں نے سزا کے طور پر، چونکہ وہ خلیفہ ہے، آرڈر نافذ کر سکتے ہیں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو بطور تعزیر یعنی لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آپ نے کہا کہ اگر کسی نے 3 طلاق بیوی کو دے دی ایک ساتھ، تینوں ہو جائے تاکہ لوگ ڈر جائیں، تو یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے تھا۔ ورنہ سنت وہی ہے، ایک وقت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ 20 رکعت تراویح کے تعلق سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے، ایسی کوئی حدیث کے اندر ذکر ہے لیکن کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں جو ثابت ہے، انہوں نے جو صحابی کو متعین کیا تھا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے باجماعت، وہ 11 ہی رکعت تراویح تھی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو 20 رکعت والی حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ باقی اور بھی جو کچھ اختلاف کی چیزیں ہیں صحابہ سے جو منقول ہو کر کے آئی ہیں، اگر سنت سے ٹکراتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ بات ٹکراتی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم کس کی سنت کو پیروی اور تابعداری کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ آپ کی سنت کے علاوہ اور کسی سنت کی ترجیح نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین میں کوئی بات کسی معاملے میں نہیں ملتی، آپ کوئی بات نہیں ہے اور اس معاملے سے متعلق صحابی کی کوئی بات ہے یا خلیفہ راشدین میں سے کسی کی بات ہے تو ہم وہ بات اختیار کر لیں گے، کیونکہ وہاں سنت خاموش ہے اور صحابہ دین کو سمجھنے والے تھے۔ تو جہاں سنت نہیں ہے وہاں خلیفہ کی، خلفائے اربعہ کی یا صحابہ کرام کی سنت کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سنت جسے تسلیم کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، تابعداری کرنی ہے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں دین دیا، اللہ رب العزت، جس نے ہمیں قرآن دیا اور اسی نے ہم کو پیغمبر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پیغمبر نہیں بن گئے تھے، پیغمبر بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ قرآن دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن لے کر کے آئے، تو پیغمبر بھی دین کے اندر جو بات کرتے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ 29ویں پارہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، مَا يَنطِقُ، کچھ نہیں بولتے اپنی طرف سے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بات کو وحی کہا جاتا ہے، اللہ کی بات کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی وحی ہے اور قرآن جو ہے یہ بھی وحی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے۔ فرق کیا ہوا؟ وحی متلو کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یہ فرق ہے، لیکن دونوں وحی ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ ساری باتیں اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے بسا اوقات جب آپ سے سوال کیا جاتا اور آپ کی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا رہتا تو آپ خاموش رہتے، انتظار کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ جاتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیا، اللہ تعالیٰ نے وحی اور رسالت کو ہم تک بھیجا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا؟ کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب بات کلیئر ہو گئی، کوئی بات نہیں رہی۔ آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول ہی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ اور ماڈل، ہمارا نمونہ، جن کی اقتدا کریں گے، جن کی پیروی کریں گے، جن کی بات مانیں گے، جن کے پیچھے چلیں گے، جن کی اقتدا کریں گے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے پیغمبر کو بھی بھیجا، جنہوں نے قرآن کو بھی بھیجا، جنہوں نے ہمیں دین اسلام کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا اپنی لائف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ۔ اب اس آیت کو حدیث سے ملایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو خلفاء راشدین کی سنت کا جو حدیث کے اندر ذکر ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ خلفاء راشدین نے اپنی طرف سے کوئی سنت ایجاد نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں کہیں اختلاف کرتے، کوئی غلطی کرتے تو دوسرے صحابہ ٹوکتے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، تم کیسی بات کر رہے ہو، تم کس طرح سے منمانی کر رہے ہو، تم کس طریقے سے عمل کر رہے ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر یہ کن کے بیٹے ہیں؟ خلیفہ ثانی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ وہ شامی لوگ، شام کے لوگ جب آتے حج پہ تو انہیں نصیحت کرتے کہ تم لوگ حج تمتع کرو۔ حج تمتع حج کی 3 قسموں میں سے قسم حج تمتع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ حج تمتع کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے کہ
خلیفۃ المسلمین یعنی خلیفہ ثانی، آپ کے والد تو اس سے منع کرتے ہیں، حج تمتع نہیں کرنے دیتے، منع کرتے سے اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جواب دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیارا جواب حدیث کے اندر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امر ابی یتبع او امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے سوال کرتے ہیں جو آدمی اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کے والد تو منع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حج تمتع کرو، تو ہم کیا کریں؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں امر ابی یتبع، کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیں صحابی کا انداز دیکھیں کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی، کن کی بات مانی جائے گی؟ فقال الرجل، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی، بلا شبہ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. تو کہتے ہیں ٹھیک، جب رسول اللہ کی بات مانی جائے گی تو رسول اللہ کی جائے گی، یہی اعلان ہے، یہی حکم ہے، حج تمتع کرو. تو صحابہ کرام بھی آپس میں سنتوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اسپیشل جو اس حدیث کے اندر ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر جو ذکر ہے کہ تم میری سنت اور خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو خلفاء کی یہ سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے، الگ سے کوئی سنت نہیں ہے. اگر خلیفہ سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی بات ہے تو ہم وہاں پر کن کی بات لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. بے شمار قرآن کی آیتیں اور بے شمار حدیثیں جن کے اندر یہ باتیں کی گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بات رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جن باتوں سے رسول منع کر دے ان چیزوں سے رک جاؤ. یہ اتھارٹی کس کو دی اللہ تعالیٰ نے؟ جن کی بات مانی جائے گی، یہ اتھارٹی کن کو دی اللہ تعالیٰ نے؟ ذکر کر دیا کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتھارٹی انہیں کو ملی ہے کہ وہ جو حکم دے دے ان کی بات مان لو اور جن چیزوں سے منع کر دے ان چیزوں سے رک جاؤ. تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی. قرآن میں دوسری جگہ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم کھا کے کہا جائے، قسم ہے رب کی، قسم ہے تیرے فلا وربك، قسم ہے تیرے رب کی، لا يؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے حتى يحكموك فيما شجر بينهم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یعنی پیغمبر کو آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لے، حاکم فیصلہ کرنے والا، اختلافی باتوں میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. قسم ہے تیرے رب کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے. اور دل میں فرما دیا، آپ نے جو بدلا دیا، بس بینو عن تسلیم کرنا ہے، بینو عن تسلیم کرنا ہے. یہ ہے فیصل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ، اور اس پیغمبر کو پورے طور پر تسلیم کر لینا ہے. ذرہ برابر بھی آنا کانی، چون شرا، تعمل، تردد کچھ نہیں، پورے طور پر اس نبی کو ہمیں تسلیم کر لینا. آپ کی طبیعت، آپ کی شریعت کے ہمیں تابع ہو جانا. دیکھیے آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے من کو، اپنی طبیعت کو میری لائی ہوئی شریعت کے موافق نہ بنا دے، اپنے من کو ہماری شریعت کے مطابق چلانا. ہم جو لے کر کے آئے، ہمارے اوپر جو قرآن فرامین اور وحی نازل ہوئی ہے، لوگوں کو اپنے من کو ہماری شریعت کے تابع بنا لینا ہے، تبھی وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. آپ فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی، ہر آدمی میری امت کا جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا. نبی کا انکار جہنم میں جانے والا، نبی کا منکر، نبی کا انکار کرنے والا وہ بلا شبہ جہنم میں جائے گا. گویا کہ نبی ہی کی بات مانی جائے گی، نبی ہی کی اطاعت کی جائے گی، نبی ہی کی پیروی کی جائے گی. خلاصہ اس حدیث کا کہ تم میری سنت کو پکڑو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نبی کریم صلی
وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اختلاف کے زمانے میں، انتشار کے زمانے میں ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں جم جانا ہے اور کہیں نہیں مڑنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے. اختلاف ہو جائے تو قرآن نے بھی علاج بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے مومنو، اے مسلمانوں، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اولو الامر کی، حاکم کی اطاعت کرو. جیسے اس حدیث میں بھی آیا، حاکم کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. اگر دین میں اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو کیسے حل کریں گے؟ ہم دیکھیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ہم دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ہم دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ہم دیکھیں گے صحابی نے کیا کہا. نہیں، ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم دیکھیں گے اللہ نے کیا بتلایا، اللہ نے کیا پیغام دیا. تو یہی ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ جو اختلاف کا زمانہ ہے، انتشار کا زمانہ ہے، لوگ گروہ میں، پارٹی میں، اور لوگ جو ہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمیں سنت کی طرف اگر ہم آ جائیں تو ہمیں ان اختلاف سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں راحت ملے گی. اور جو مختلف قسم کے فتوے ہیں، مختلف قسم کے مسائل ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے، اس کے یہاں وہ ہے، اس کے یہاں وہ نہیں. ابھی دین بھی سیکھنا سکھانا بہت آسان ہو گیا. ابھی ادھر ادھر فتویٰ، ادھر ادھر جھگڑا لڑائی کچھ نہیں. آپ خود سے تھوڑے شوق، تھوڑے جذبے اور تھوڑی محنت سے دین کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. دین کی ساری کتابیں، ساری باتیں بھی انٹرنیٹ پہ آ گئی، ہر آدمی نیٹ سے جڑا ہوا. تھوڑی سی علماء کی رہنمائی ضروری ہے، تھوڑی سی علماء کی رہنمائی لے کر آپ دین کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کوئی فرقہ نہیں، دین میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ نے فرما دیا تھا میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، سارے فرقے والے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابی، میری پیروی کرنے والے صحابہ کرام جس طریقے پر چل رہے ہیں، اس طریقے پر چلنے والا جنت میں جائے گا. باقی جو لوگ بزرگ کو مانتے ہیں، بابا کو مانتے ہیں، پیر کو دین میں بنا لیا، کسی کو اپنا الگ سے رہبر بنا لیا، کسی کو الگ سے جو ہے اپنا پیغمبر اور شریعت کا جو ہے انہیں ذمہ داری دے دی اور اپنا مقتدا، پیشوا اور رہبر بنا لیا ہے، وہ لوگ نہیں جائیں گے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا مقتدا مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا حاکم مانتے ہیں، اپنا قول فیصل مانتے ہیں، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. باقی آپ کی باتوں سے ہٹ کر دوسرے طریقے پہ چلنے والے لوگ جنت کی مستحق نہیں ہو سکتے ہیں. اس حدیث میں پہچان بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے اختلاف کے زمانے میں سنت کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سنت سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ تمام صحابہ کرام سے، بالخصوص جو ہے اہل بیت سے اور خلفائے راشدین سے اور دین پر چلنے والوں سے، علماء کرام سے، سارے لوگوں سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے اندر جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، اس کو ختم کر دے. اے اللہ ہم اختلاف کی وجہ سے آپس میں دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. اے اللہ اس فتنے سے ہمیں نجات دے دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے مسلمان کے لیے صاف اور ستھرا کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد اور نفرت کو ختم کر دے. اے اللہ ہمارے دل میں اگر نفرت ہو تو کفر سے نفرت ہو، اگر ہمارے دل میں نفرت ہو تو کفار سے نفرت ہو، اگر ہمارے دل میں نفرت ہو تو شرک سے اور مشرکوں سے نفرت ہو. اے اللہ ہمارے دلوں میں مسلمان سے نفرت نہ ہو. اے اللہ ہمارے دل میں مسلمان سے محبت پیدا کر دے، مسلمان سے اخوت اور برادری پیدا کر دے. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک ایمان پر زندہ رہے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین.